جیسا کہ ہم لوگوں نے کل سبق شروع کیا تھا فدائے وطن شہید عبدالحمید صاحب، ان کی ولادت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ آپ کی پیدائش اتر پردیش کے شہر غازی پور کا ایک چھوٹا سا قصبہ دھامو پور میں ہوئی تھی۔ آپ کی ولادت 31 جنوری 1933 کو ہوئی۔ آپ کے والد صاحب کا نام محمد عثمان صاحب تھا اور آپ سلائی کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے۔ والدین نے شروع سے ہی آپ کو اپنے وطن کی خدمت کرنے، اپنے وطن کا خیال رکھنے، اپنے قومی یکجہتی کا سبق آپ کو دیا اور وطن کا تحفظ، وطن کی حفاظت کا درس آپ کو دیا تھا۔ عبدالحمید صاحب کو بچپن سے ہی کشتی کا شوق تھا، دریا پار کرنے کا شوق تھا، لوگوں کی مدد کرنے کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ جب زمیندار نے غریب کسان کی کھیتی کو لوٹنا چاہا تو آپ نے اس کی مدد کی اور زمیندار کے 52 آدمیوں کا ڈٹ کر کے مردانہ وار مقابلہ کیا۔ اسی طریقے سے آپ عبدالحمید صاحب کی عمر جب 21 برس کی ہوئی تو انہیں ذریعہ معاش کی فکر ستانے لگی۔ ذریعہ معاش بمانے انہیں روزی کی فکر ستانے لگی۔ وہ پہلے ریلوے میں ملازمت حاصل کرنے کے لیے گئے تو انہیں اپنے والدین کا دیا ہوا درس اور نصیحت یاد آئی۔ ان کی والدہ سکینہ بیگم نے انہیں ہمیشہ فوج میں بھرتی ہو کر وطن کے تحفظ کی تحریک کی یاد دلائی تھی، لہٰذا عبدالحمید ریلوے میں ملازمت کا ارادہ ترک کر کے اسی سال یعنی 27 دسمبر 1954 عیسوی کو وارانسی بھرتی بورڈ پہنچے۔ یہاں انہیں فوجی کی حیثیت سے بھرتی کر لیا گیا اور نصیر آباد چھاونی جو اجمیر شریف میں ٹریننگ کے لیے انہیں بھیج دیا گیا۔ یہاں فوجی تربیت دینے والے افسران ان کی فرض شناسی سے بہت خوش تھے۔ عبدالحمید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے پکے عقیدت مند تھے۔ انہیں جب بھی موقع ملتا تو وہ نصیر آباد سے غریب نواز کے دربار میں حاضری دینے چلے آتے تھے۔ سید احسان علی نے اس بابت ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ عبدالحمید اجمیر کی خواجہ معین الدین چشتی صوفی درگاہ پر درشن کے لیے گئے۔ عبدالحمید اور ان کے ساتھیوں کو آستانے کی بھیڑ میں درشن کرنے میں دیر ہو گئی اور نصیر آباد جانے والی پیسنجر گاڑی چھوٹ گئی۔ ٹریننگ کیمپ میں دیر سے پہنچنے کے ڈر سے اور اپنی فرض شناسی پر آنچ آتی دیکھ حمید کے منہ سے یکایک نکلا، یہ تو بہت برا ہوا۔ مذہبی عقیدت کے عبدالحمید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے آستانے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ایک فریادی کی طرح کہنے لگے، بابا آج ہم کو کوئی سزا ملی تو پھر کبھی بھی آپ کے دربار میں نہیں آئیں گے۔ عبدالحمید اتنا کہہ کر وہاں سے 15 کوس پیدل ہی جلدی ساتھیوں کے ساتھ نصیر آباد ملٹری کیمپ پہنچ گئے اور من ہی من سوچتے رہے کہ ٹریننگ کی ڈانٹ کھانی پڑے گی۔ اب پیارے بچوں، ہم نے جو پڑھا اس معاملے میں کہ ان کا دلچسپی، ان کا رجحان عقیدت مندانہ تھا، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے آپ کی سچی محبت تھی، ان کی طرف آپ کی سچی عقیدت تھی۔ اسی معاملے کو احسان صاحب نے نوٹ کرتے ہوئے لکھا ان کا ایک واقعہ کہ ایک مرتبہ جب غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد جو بھیڑ وہاں پر پڑ رہی تھی اس کی وجہ سے آپ درشن نہیں کر پائے، آپ نے زیارت بڑی مشکل سے کر پائے اور آخری کار جب آپ ریلوے اسٹیشن پہنچے تو جو ٹرین چلتی تھی وہاں سے پیسنجر ٹرین نکل گئی۔ اسی وقت آپ کے دل میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی جو سچی محبت تھی وہ عقیدت پرجوش طریقے سے نظر آئی اور انہوں نے اپنا رخ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے آستانے کی طرف کیا اور کہا کہ بابا اگر آج ہمیں ہمارے افسروں سے ڈانٹ کھانے کو ملی، اسی وجہ سے ہم دوبارہ کبھی بھی آپ کے آستانے پر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا ان کی دلی فریاد جو منہ سے نکلی وہ اس قدر نکلی کہ آپ فوراً پیدل ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ 15 کوس دور پیدل ہی نکل پڑے اور جب آپ وہاں پر پہنچے تو تبھی سامنے سے کچھ دوری پر آ رہے ٹریننگ استاد نے ڈپٹنے کے بجائے پوچھا، کھانا وانا کھایا ہے؟ اس پر حمید نے کہا، ہاں سر کھا چلے ہیں۔ یہ سن کر استاد میجر ہنسے اور کہا، کھانا تو میں میز سے لے کر آ رہا ہوں، اب تم بتاؤ۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد سامنے سے ان کا ایک افسر صاحب آ رہے تھے جو ان کے ٹریننگ کے افسر تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ حمید صاحب آپ نے کھانا کھایا؟ تو انہوں نے سر ہلا کر کہا کہ ہاں سر کھانا کھا لیا۔ تب ان کے سر نے کہا کہ کھانا تو ابھی میں لے کر کے آیا ہوں، تم نے کہاں کھا لیا؟ گویا انہوں نے مسکرا کر ان سے کہا، کھانا تو میں میز سے لا کر ہم نے رکھا ہے، تمہارا جا کر کھانا کھا لیجئے۔
کل پریڈ میں دیکھا جائے گا جو ہوگا، یعنی کہ ان کے ذہن میں جو بات تھی وہ انہوں نے صاف کہہ دی کہ بھائی تم جو بات کہہ رہے ہو وہ جھوٹے، تم نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ یہ میز سے یعنی جہاں پر کھانا وغیرہ پکتا ہے اور کھانا تیار کیا جاتا ہے وہاں سے میں تمہارا کھانا لے کر کے آیا ہوں، جاؤ اور فوراً کھانا کھا لو، جو بھی ہوگا کل صبح ٹریننگ کے دوران دیکھا جائے گا۔ اس واقعے کے بعد عبدالحمید کی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ میں اور گہری عقیدت ہو گئی۔ عبدالحمید کو ہندوستانی فوج میں ابتداً گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو انفینٹری ریجیمنٹ کا جو ہے درجہ بھی ملا، گویا آپ کو شروعات میں انفینٹری ریجیمنٹ میں شامل کر لیا گیا۔ فوج میں آپ نائک، حوالدار اور کمپنی کمانڈر جیسے عہدوں پر تعینات رہے۔ عبدالحمید جب جموں کشمیر بورڈ پر تعینات ہیں تبھی انہوں نے ایک خطرناک ڈاکو عنایت علی کو گرفتار کر لیا اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں لانس نائک کے بھی بنا دیا گیا، یعنی جب انہوں نے خطرناک ڈاکو عنایت علی کو گرفتار کروا دیا تو انہیں حوالدار کے پد سے اور ترقی دی گئی اور انہیں لانس نائک بنا دیا گیا۔ جب 1962 عیسوی میں چین نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تب عبدالحمید نیفا میں تعینات تھے۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس تھا کہ انہیں میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا، لیکن 1965 عیسوی میں جب پاکستان نے ہندوستان پر حملہ کر دیا ان دنوں عبدالحمید پنجاب کے سرحد پر تعینات تھے۔ یہاں انہیں اپنی بہادری اور دلیری کے جوہر دکھانے اور مادر وطن کا قرض چکانے کا موقع مل گیا، یعنی جب چین سے جنگ ہوئی 1962 میں اس دوران آپ کی ڈیوٹی نیفا میں تھی، اسی وجہ سے آپ اس جنگ میں شریک نہیں ہو پائے، لیکن جب 1965 عیسوی کو جب پاکستان سے ہندوستان کی جنگ ہوئی اس دوران آپ کی ڈیوٹی پنجاب میں تھی، لہٰذا آپ اس جنگ میں شریک رہے۔ عبدالحمید اس مرتبہ بہت خوش تھے۔ کیوں خوش تھے؟ کیونکہ اب انہیں اپنے وطن کے لیے لڑنے کا موقع نصیب ہوا تھا، اپنے وطن پر جاں بحق ہونے کا موقع انہیں نصیب ہوا تھا، اپنی مادر وطن سے سچی محبت کا اظہار کرنے کا انہیں اب موقع ملا تھا، لہٰذا عبدالحمید اس مرتبہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے اپنے چچیرے بھائی نور حسن، جنہیں پیار سے جھنن کہہ کر پکارا جاتا تھا، ان سے جنگ کے مورچے پر جانے سے پہلے کہا کہ پلٹن میں ان کی بہت عزت ہوتی ہے، جن کے پاس کوئی چکر ہوتا ہے، دیکھنا جھنن، ہم بھی جنگ میں لڑ کر کوئی نہ کوئی چکر ضرور لے کر لوٹیں گے۔ عبدالحمید کی یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آگے چل کر عبدالحمید کو پرم ویر چکر کے علاوہ ان کے نمائندہ فوجی خدمات کے لیے سینیہ سیوا میڈل، سمر سیوا میڈل، رکشا سیوا میڈل اور مہاویر چکر جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ پیارے بچوں، ان کو جن اعزازات سے نوازا گیا آپ انہیں یاد کر لیں، کیونکہ یہ سوال بورڈ کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے کہ عبدالحمید صاحب کو کون کون سے اعزازات سے نوازا گیا۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ عبدالحمید کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، کیونکہ آگے چل کر عبدالحمید کو پرم ویر چکر کے علاوہ انہیں سینیہ سیوا میڈل، سمر سیوا میڈل، رکشا سیوا میڈل اور مہاویر چکر جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔ تو کلاس 10 آج ہم نے سبق فدائے وطن شہید عبدالحمید صاحب کا دوسرا حصے کا مضمون پڑھا۔ آپ ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے اور خاص طور پر انہیں جو انعامات جو اعزازات انہیں نوازے گئے انہیں پڑھیے۔ آپ نے کون سی جنگ میں حصہ لیا اور کون سی جنگ میں حصہ لینے سے آپ چوک گئے ان کے بارے میں پڑھیے۔ خاص طور پر آپ کے والدین کے متعلق اور آپ کی والدہ نے آپ کو جو تربیت جو درس دیا اس کے متعلق بھی آپ یاد کریں اور انہیں اپنے کاپیوں میں اتاریں۔